بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، السلام علیکم۔ ایک مرتبہ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے۔ اتنے میں ایک شہزادہ آیا اور کہنے لگا، یا رسول اللہ، میں عیسائیوں کا شہزادہ ہوں، غسان کی ریاست سے آیا ہوں۔ میرا باپ بادشاہ ہے۔ میں نے تورات اور انجیل میں اپنے راہبوں اور پادریوں سے سنا ہے کہ آپ نبی آخر الزماں ہیں۔ میں اس علاقے میں آیا تھا تو زیارت کے لیے آ گیا، اور اب واپس جانے لگا تو کہنے لگا، یا رسول اللہ، میں اگر کوئی تحفہ اور ہدیہ آپ کو دوں تو آپ قبول کریں گے؟ حضور نے فرمایا، تیرا تحفہ میں ضرور قبول کروں گا۔ جب وہ رخصت ہونے لگا تو کہنے لگا کہ میرا سامان 6 میل کے فاصلے پر ایک جگہ پر پڑا ہوا ہے، آپ کسی خادم کو میرے ساتھ بھیج دیں جو ہدیہ لے آئے۔ حضور کے 2 خصوصی خادموں میں حضرت انس یا حضرت زید کا نام مشہور ہے، لیکن اس وقت ان دونوں میں سے کوئی نہیں تھا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی خدمت میں بیٹھے تھے۔ اس وقت ان کی عمر 24 سال تھی۔ رسول اللہ نے فرمایا، معاویہ، جاؤ اس عیسائی شہزادے کے ساتھ جاؤ، جو چیز تمہیں دے دے لے آؤ۔ حضرت معاویہ اس شہزادے کے ساتھ چل پڑے۔ یہ واقعہ تطہیر الجنان میں بھی بڑی تفصیل کے ساتھ لکھا ہے۔ حضرت معاویہ جب چلے، حضور کا حکم تھا کہ چلو، وہ چل پڑے۔ ان کا جوتا مسجد کی دوسری جانب پڑا ہوا تھا۔ جوتا اس لیے نہیں پہنا کہ حضور کا حکم ہے چلو اور وہ شہزادہ جا رہا ہے اور میں اس کے ساتھ چلوں۔ اب شہزادہ مسجد سے نکلا، حضرت معاویہ بھی نکلے۔ عرب کی سخت گرمی، شدت کی دھوپ، گرم ریت، سلگتا ہوا صحرا، جب مدینے سے باہر نکلے، حضرت معاویہ کے پاؤں جلنے لگے تو حضرت معاویہ نے اس شہزادے سے کہا کہ اپنا جوتا مجھے دے دو یا اپنی سواری پر سوار کر لو۔ تو اس شہزادے نے کہا کہ تو کمی ہے، تو نوکر ہے، تو غلام ہے، اور میں شہزادہ ہوں، میں کمیوں کو اپنا جوتا کیسے دے دوں؟ حضرت معاویہ تو مکہ کے سردار حضرت ابو سفیان کے بیٹے تھے، لیکن آج پیغمبر کا حکم تھا۔ حضرت معاویہ خاموش ہو گئے اور 6 میل تک اس گھڑ سوار شہزادے کے ساتھ عرب کی سخت دھوپ اور تپتی ہوئی ریت پر امیر معاویہ بھاگتے رہے۔ 6 میل کا ایک طویل سفر کرنے کے بعد اس کا پڑاؤ آیا۔ شہزادے نے حضرت معاویہ کو سامان دیا۔ حضرت معاویہ سامان لے کر واپس آئے۔ حضور نے پوچھا، معاویہ تم کیسے گئے اور کیسے آئے؟ حضرت معاویہ نے سارا واقعہ بیان کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑے خوش ہوئے کہ بغیر جوتے کے اتنی سخت دھوپ میں گیا ہے، اور حضور فرمانے لگے کہ تجھے اس نے کمی کہا تو تم واپس کیوں نہیں آ گئے؟ حضرت معاویہ نے فرمایا، یا رسول اللہ، حکم آپ کا تھا، یہ تو میرے پاؤں جلے ہیں، میرا پورا جسم بھی جل جاتا تو معاویہ واپس نہ آتا۔ اس وقت حضور نے اس کے جواب میں فرمایا تھا، احلم من امتی معاویہ، میری امت کا سب سے بڑے حوصلے والا معاویہ بن ابی سفیان ہے۔ اگر بات صرف اتنی ہوتی تو میں شاید اس کا ذکر نہ کرتا، لیکن اس واقعہ کے وقت حضرت معاویہ کی عمر 24 سال تھی۔ پورے 34 سال گزر جانے کے بعد جب حضرت معاویہ دمشق کے تخت پر خلیفہ بنے اور ساری دنیا کے نصف حصے سے زیادہ پر حضرت معاویہ کو حکومت ملی اور تنے تنہا دنیا میں اتنا بڑا اسلامی حکمران بنا، تو حضرت معاویہ کی فوجیں ملک غسان کو فتح کرنے گئیں۔ 3 مہینے بعد فوج واپس آئی تو مبارکباد پیش کی گئی کہ اے امیر المومنین، غسان فتح ہو گیا اور ہم 6000 قیدی قید کر کے لائے ہیں۔ حضرت معاویہ کے دربار میں جب وہ 6000 قیدی پیش کیے گئے، ان کے ہاتھ اور پیر رسیوں سے بندھے ہوئے تھے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ان قیدیوں کو دیکھا تو سب سے آگے جو قیدی تھا وہی غسان کی ریاست کا شہزادہ تھا، جس شہزادے نے معاویہ کو پہننے کے لیے جوتا نہیں دیا تھا۔
اور حضرت معاویہ نے دیکھا کہ یہ وہی شہزادہ ہے۔ پہچاننے کے بعد حضرت معاویہ نے فرمایا، شہزادے کو میرے مہمان خانے میں لے جاؤ۔ 1 مہینہ تک حضرت معاویہ اپنے مہمان خانے میں اس کی میزبانی کرتے رہے۔ اس نے نہیں پہچانا کہ یہ امیر المومنین ہے یا یہ کہ یہ وہی حضرت معاویہ پیغمبر کا غلام ہے جس کو میں نے کمی کہا تھا۔ اس نے نہیں پہچانا۔ جب 1 مہینہ بعد وہ جانے لگا تو حضرت معاویہ نے فرمایا کہ میں نے تیری وجہ سے سارے قیدیوں کو رہا کر دیا اور تجھے بھی رہا کیا۔ اب جب وہ رخصت ہوتا ہے تو 10,000 درہم حضرت معاویہ نے اسے بطور ہدیہ کے دیے۔ تو وہ لوگوں سے پوچھتا ہے کہ یہ شخص کون ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ یہ امیر معاویہ بن ابی سفیان ہے، رسول اللہ کا غلام ہے۔ اب اس کے ذہن میں آیا کہ یہ تو وہی نوجوان ہے جس کو میں نے پہننے کے لیے جوتا نہیں دیا تھا اور میں نے اس کو کہا تھا کہ تو کمی ہے۔ اب اس کی آنکھیں شرم سے جھک گئیں۔ حضرت معاویہ کے پاس آ کر کہنے لگا، امیر المومنین، آپ وہی معاویہ ہیں جو میرے ساتھ پیدل گئے تھے؟ حضرت معاویہ نے فرمایا، اے شہزادے، ہاں میں محمد کا وہی کمی ہوں، میں محمد کا وہی نوکر ہوں۔ وہ شہزادہ کہنے لگا کہ میں شرمندہ ہوں۔ حضرت معاویہ نے فرمایا، میں نے تجھے پہلی مرتبہ ہی پہچان لیا تھا اور سب کچھ میں نے پہچاننے کے بعد کیا۔ تیرا اخلاق یہ تھا کہ تو نے مجھے جوتا نہ دیا، شاید تیرے مذہب نے تجھے یہی اخلاق سکھایا تھا، اور میرا اخلاق یہ تھا کہ تجھے بتلایا بھی نہیں، میں نے تجھے پوچھا بھی نہیں، میں نے پہچان کر تیری رسیاں کھلوائیں، میں نے پہچان کر تیرے ہاتھ کھلوائے اور پہچان کر تجھے مہمان بنایا، پہچان کر تجھے 10,000 درہم دیے۔ شہزادہ زارو قطار رونے لگا اور کہنے لگا، اے امیر المومنین، میں نے بڑے بڑے بادشاہوں کے دربار دیکھے ہیں لیکن تیرے سے زیادہ کوئی حوصلے والا نہیں دیکھا، مجھے جلدی کلمہ پڑھا کر مسلمان کر دیجئے۔ اسی بات کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، احلم من امتی معاویہ، یعنی میری امت کا سب سے بڑا حوصلے والا معاویہ بن ابی سفیان ہے۔ اسی طرح صحابہ و اہل بیت کا آپس کا تعلق دیکھیں۔ حضرت علی نے جنگ صفین کے بعد جو خط شہروں میں بھیجے، اس میں فرمایا، ہمارے معاملے کی ابتدا یوں ہوئی کہ ہم میں اور اہل شام میں مقابلہ ہوا۔ ظاہر ہے کہ ہمارا اور ان کا رب ایک، ہمارا اور ان کا نبی ایک، ہماری اور ان کی اسلام کے متعلق دعوت ایک۔ اس معاملے میں نہ وہ ہم سے زیادہ تھے اور نہ ہی ہم ان سے زیادہ تھے، صرف ایک معاملے میں ہم میں اختلاف ہوا اور وہ تھا خون عثمان کا، جبکہ ہم اس سے بری تھے۔ ایک شخص نے حضرت امیر معاویہ سے کوئی دینی سوال کیا۔ حضرت معاویہ نے فرمایا، اس بارے میں علی بن ابی طالب سے پوچھ لیجئے، وہ مجھ سے زیادہ بڑے عالم ہیں۔ اس نے کہا، اے امیر المومنین، میرے نزدیک آپ کی رائے علی کی رائے سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ حضرت معاویہ نے فرمایا، تو نے تو بہت ہی بری بات کی اور تیری رائے بہت ہی قابل مذمت ہے۔ کیا تم ان کی رائے کو ناپسند کر رہے ہو جنہیں رسول اللہ نے علم سے عزت بخشی؟ آپ نے انہیں فرمایا تھا، علی، آپ میرے لیے وہی حیثیت رکھتے ہو جو کہ موسیٰ کے نزدیک ہارون کی تھی، فرق یہ ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ اللہ تعالی ہمیں صحابہ و اہل بیت کے ساتھ سچی محبت عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک، چینل کو سبسکرائب اور ساتھ دیے گئے بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور دبا دیں۔ شکریہ، والسلام۔